اس زمانے میں لوگ سائنس پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، سائنس پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ اگر قرآن پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ کائنات میں جو بھی ذرہ حرکت کرتا ہے اللہ کے امر سے حرکت کرتا ہے۔ سائنس پڑھتے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ اگر کائنات میں یوں ہوگا تو پھر یوں ہوگا، سورج گرہن ہوگا، یہ سائنس والے بتائیں گے سورج گرہن کیوں ہوتا ہے۔ چاند گرہن ہوگا، سائنسداں بتا دیں گے چاند گرہن کیوں ہوتا ہے۔ زلزلے آویں گے، تمہارے کالج میں نہیں پڑھایا جاوے گا کہ زلزلے زنا سے آتے ہیں، تمہارے کالج میں پڑھایا جاوے گا کہ زلزلے زمین کے نظام کے ان وجوہات کی وجہ سے، ان نظام کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، کائنات کا نظام کی تغیرات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کائنات کے تغیرات کا تعلق براہ راست اللہ کے حکم سے ہے۔ کائنات کے تغیرات کا تعلق براہ راست اللہ کے حکم سے ہے، اس لیے سب سے پہلے آ کر اللہ کے غیر کی نفی کرائی، سب سے پہلے آ کر یہ سمجھایا لا الہ الا اللہ پر ایمان لاؤ کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ انبیاء، اولیاء، تمام دنیا کے سائنسداں، سیاستداں، یہ سب مل کر بھی جمع ہو جائیں، خدا کی قسم یہ اللہ کی چاہت کے بغیر ایک ذرے کو حرکت نہیں دے سکتے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے ایک پتا بھی درخت سے سوکھ کر گرتا ہے، اللہ کے امر سے گرتا ہے، اللہ کے امر سے گرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ درخت کا پتا سوکھ گیا اس لیے گر جائے گا، آپ دیکھیں گے سارا درخت پتوں سے خالی ہو جاتا ہے، ایک پتا درخت پر لٹکا رہ جاتا ہے۔ یہ پتا بھی اللہ کے امر کا منتظر ہے، جس طرح اسرافیل سور پھونکنے میں اللہ کے امر کے منتظر ہیں، جس طرح اسرافیل سور پھونکنے میں اللہ کے امر کے منتظر ہیں، ایک پتا درخت سے گرنے میں اللہ کے امر کا منتظر ہے۔ تم کہو گے ہوا چلی گر گیا، اس سے تمہارے دل میں ہوا کا سے ہونے کا یقین پیدا ہوگا۔ میری بات بہت توجہ سے سننا، میں ایک ایک چیز کے بارے میں عرض کر رہا، جتنی بھی کائنات کی شکلیں ہیں، ان کائنات میں جو تغیرات آ رہے ہیں، ہم ان سارے تغیرات کو شکلوں سے جوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہوا چلے گی تو پتا گر جائے گا، ہوا چلے گی تو یہ ہو جائے گا۔ میرے دوستو عزیزو، یوں مت کہو کہ ہوا سے یہ ہوا، یوں کہو اللہ کے امر سے ہوا۔ تو جو بھی نقصان آئے گا کہو گے یہ نقصان اللہ کے امر کی وجہ سے ہوا۔ کیوں ہوا؟ کہ اس لیے ہوا کہ میں نے اللہ کا کوئی حکم توڑا ہے۔ اگر یہ کہو گے ہوا سے ہوا تو اللہ کی ذات سے ہونے کی طرف خیال نہ جاوے گا، جس کا اللہ کی ذات سے ہونے کی طرف خیال نہ جاوے گا اس کا خیال اپنی بدعملی کی طرف کیسے چلا جاوے گا، اس کا خیال اپنی بدعملی کی طرف کیسے چلا جاوے گا۔ جتنے بھی کائنات میں تغیرات ہیں ان سے اس زمانے کے مسلمانوں کو توبہ کی توفیق اس لیے نہیں ہوتی کہ سب سے پہلے بنیاد ہی الٹی ہوئی ہے، بنیاد ہی اکھڑی ہوئی ہے کہ اللہ کی ذات سے ہونے کا ہی یقین نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سارے انبیاء، اولیاء، سارے صحابہ، تابعین، سارے کے سارے جمع ہو کر اگر ایک پتے کو حرکت دینا چاہیں اللہ کے امر کے بغیر دے نہیں سکتے، کیونکہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ انبیاء کے ہاتھ میں اختیار نہیں، انبیاء علیہ السلام ہدایت کی کوشش کے لیے بھیجے گئے ہیں، مگر ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے۔ جو نبی چاہیں گے وہ نہ ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ ہم کہتے ہیں حکومت چاہے گی تو ہو جائے گا، اگر یہ وزیر چاہ لے گا تو ہو جائے گا، اگر ہمارے میوات کے سرپنچ جمع ہو کر چاہ لیں تو ہو جائے گا۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ابو طالب کو ہدایت ہو جاوے، ابو جہل کو ہدایت ہو جاوے، اور حضرت حمزہ سگے چچا ان کے قاتل کو کوئی قتل کر دے۔ اللہ کی شان، اللہ رب العزت نے ایک چچا کے قاتل کو تو ہدایت دے کر ان کو صحابی بنا دیا اور دوسرے چچا کو ہدایت نہ دی۔ آپ چاہتے تھے وحشی کو کوئی ہلاک کر دے، اللہ نے وحشی کو ہدایت دے کر صحابی بنا دیا۔ آپ چاہتے تھے کہ ابو طالب ہدایت پر آ جائیں، اللہ نے ابو طالب کو ہلاک کر دیا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ نبی کی چاہت کے خلاف ہو رہا۔
نبی کی چاہت کے خلاف ہو رہا، اس لیے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ نبی کے چاہنے سے ہوتا ہے، بلکہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے ہی کرنے سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں قدم قدم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کو ہر قدم پر مجبور اور پریشان نظر آئیں گے، تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ نبی اپنے چاہنے سے کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے میرے دوستو عزیزو، جب انبیاء کے چاہنے سے نہیں ہو سکتا جو اللہ کے اتنے قریب ہیں، تو اولیاء کے چاہنے سے کیسے ہو جائے گا؟ حکام کے چاہنے سے کیسے ہو جائے گا؟ تمہارے چودھریوں کے، سرپنچوں کے چاہنے سے کیسے ہو جائے گا؟ جب تک اللہ نے چاہیں گے اس وقت تک کچھ نہ ہوگا۔ حدیبیہ کی رات میں بارش ہوئی، آپ نے فرمایا کہ اس بارش پر بہت سے لوگ کفر پر آ جائیں گے اور کچھ لوگ ایمان والے رہ جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا ایسے کیسے ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا جو یوں کہے گا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ اللہ کا انکار کرنے والا اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ جو کہے گا نہیں بارش اللہ کے امر سے ہوئی، بارش اللہ کے حکم سے ہوئی، وہ ستاروں کا انکار کرنے والا اور اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے۔ مطلب یہ تھا بتلانے کا کہ کائنات میں جو بھی تغیر ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں، خوب اچھی طرح سمجھ لو، نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں، نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں۔ جب تک مسلمان کے دل میں یہ یقین نہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اس وقت تک فرائض کی طرف قدم نہ اٹھے گا، نماز کی طرف قدم نہ اٹھے گا۔ اس کو فرائض سے اس لیے روکا ہوا ہے کہ پہلے حکومت سے پوچھ لوں کیا کہہ رہی۔ اگر ایک گاہک دکان پر آ گیا، یہ اس گاہک کی وجہ سے آمدنی کا یقین کر کے، اس گاہک کی وجہ سے آمدنی کا یقین کر کے نماز کو ضائع کر دے گا۔ اللہ کا حکم نماز اس لیے ضائع ہوا کہ گاہک سے آمدنی کے آنے کا یقین ہو گیا۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ کہو کہ نہیں اللہ سے ہوتا ہے تو نماز ضائع نہ ہوگی۔ جتنے بھی احکام مسلمان ضائع کر رہا ہے اللہ کے غیر سے ہونے کے یقین پر ضائع کر رہا۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، میں یہ سمجھانا چاہتا تھا جتنا بھی نظام کائنات ہے یہ سارا کا سارا ہر آن ہر لمحے ہر لمحے اللہ کے قبضے میں ہے، ہر وقت اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالی سے اللہ کے احکام اپنی چاہت کے مطابق پورا کرانے کے لیے سب سے بنیادی قدم یہ ہے کہ اللہ کے اوامر کو پورا کرنے پر آ جاؤ۔ دو کام کر لو، ایک تو یوں کہو کہ اللہ سے ہوتا ہے، پھر یوں نہ کہو کہ اللہ نے جو اسباب بنائے ہیں ان اسباب سے ہوتا ہے۔ یوں بھی مت کہنا کہ اسباب نہ کریں گے اللہ کریں گے، یہ کہنا بھی اللہ کی قدرت کا انکار کر دینا ہے۔ یوں کہنا کہ اللہ کریں گے اسباب میں کریں گے، یہ کہنا بھی قدرت کا انکار کرنا ہے۔ یوں کہو اللہ کریں گے اپنی قدرت سے کریں گے، لیکن ان کی قدرت موافق ہے ان کے احکام کے ساتھ، اسباب کے ساتھ قدرت موافق نہیں ہے۔ یہ تو اس زمانے کے مسلمانوں کو دھوکہ لگا، اسباب ہم بنائیں گے کام اللہ بنائیں گے، یہ مسلمانوں کو دھوکہ لگا ہے۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کا یہ دستور اللہ کو نہ ماننے والوں کے ساتھ ہے کہ تم دنیا بناؤ، اسباب بناؤ، کارخانے بناؤ، زمیندارہ کرو، تم حکومت بناؤ، تم سرمایہ داری کے نقشے چلاؤ۔ اللہ کا یہ معاملہ غیروں کے ساتھ ہے کہ میں تمہیں کامیاب کر کے رہوں گا۔ اللہ کا یہ معاملہ غیروں کے ساتھ ہے کہ تم تجارت کرو گے میں تمہیں تجارت میں نفع دوں گا، تم زراعت کرو گے میں تمہیں زراعت میں غلہ دوں گا، تم حکومت کرو گے میں تمہیں حکومت میں عزت دوں گا اور مسلمانوں پر غالب کر دوں گا۔ یہ سارے وعدے اللہ کے غیروں کے ساتھ ہیں، مسلمان کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے۔ مسلمان اللہ کے وعدوں کو اسباب کی شکلوں میں تلاش کر رہا ہے۔ یہ مت کہو اللہ کریں گے سب پر کریں گے، یوں کہو نہیں اللہ کریں گے عمل پر کریں گے، یوں کہو اللہ کریں گے عمل پر کریں گے۔ میرے بزرگوں، دوستو، عزیزوں، کائنات بطور اطمینان غیروں کے لیے ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ ہی نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، کہ وہ جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں
اللہ رب العزت ان کو دنیا میں مطمئن کر کے رکھیں گے، ان کے اسباب خوب بڑھاویں گے، مسلمان اس دھوکے میں پڑ جاویں گے یہ تو اللہ کو نہ ماننے والے اسباب میں کامیاب ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ تعالی مسلمان کو اسباب میں ناکام کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کی کامیابی کا وعدہ سبب پر نہیں عمل پر ہے۔ میں اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو شکلوں سے عمل کی طرف پھیرا۔ جتنے بھی اسباب ہیں کائنات کے، یہ سارے اسباب مسلمان کے امتحان کے لیے ہیں۔ خوب غور سے بات سننا، اللہ رب العزت مسلمان کو اسباب دے کر دو چیزوں کا امتحان لیتے ہیں۔ ایک امتحان تو یہ لیتے ہیں، اللہ تعالی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ان اسباب میں میرے احکام کو کتنا یاد رکھتا ہے، میرا بندہ ان اسباب میں میرے احکام کو کتنا یاد رکھتا ہے۔ دوسری بات اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ان اسباب کی اختیار کرنے میں حکم تو نہیں توڑتا۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جب اسے کوئی یا کسی کام کا ارادہ کرے تو یہ کسی کام کرنے کا ارادہ سبب کی بنیاد پر کرتا ہے یا میری چاہت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ میری بات تو بہت توجہ سے سننا۔ اللہ نے اپنے ایمان والوں کے لیے اسباب میں 3 امتحان رکھے ہیں۔ ایک امتحان تو یہ کہ یہ سبب کو حکم پر چھوڑتا ہے یا نہیں۔ اگر میں گاہک کو اور اذان کو ایک وقت میں لے آؤں تو یہ اذان کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے گاہک کو چھوڑ کر، یا اذان کو چھوڑ کر مسجد کو چھوڑ کر گاہک میں لگ جاتا ہے۔ ایک امتحان یہ لیتے ہیں۔ دوسرا امتحان یہ لیتے ہیں کہ یہ سبب میں حکم پورا کرتا ہے یا نہیں، اس کی تجارت میں سود تو نہیں، جھوٹ تو نہیں، غبن تو نہیں، اس کی تجارت میں دھوکہ تو نہیں، اس کا مال نقلی تو نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اسے اسباب میں اس لیے ڈالا ہے اس کو تاکہ اسباب میں اس کا امتحان لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سبب سے ہونا کہتا ہے یا میری ذات سے ہونا کہتا ہے۔ بس یہ تین امتحانات ہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھی اسباب دیے دیکھنے کے لیے کہ اس سبب میں کیا کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی جو کسی کے لیے میسر نہ ہو۔ ہوا بھی تابع، سخرنا لہ الریح، ہوا کو تابع کر دیا ہم نے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہوا رخ کا رخ بدل جاوے تو ان کے سمندر کے راستے بدل جاتے ہیں۔ ہوا کا رخ بدل جاوے تو بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ وہاں ہوا تابع ہے، جدھر چاہیں گے اس طرف چلے گی۔ پھر اتنا ہی نہیں، تمام جنات شیاطین تابع ہیں۔ یہاں تو آج کل ایک موکل ایک جن کو تابع کر کے بھی کچھ نہ کرا سکے، وہاں سارے جنات تابع سلیمان علیہ السلام کے، سارے شیاطین تابع، سارے پرندے درندے سب تابع ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسی بادشاہت دی جیسی بادشاہت کسی کو نہ ملی، لیکن اللہ نے آزمایا کہ دیکھنا یہ ہے کہ سلیمان ان اسباب میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں، اللہ نے کائنات کو مزین اس لیے کیا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم میری بنائی ہوئی چیزوں سے مجھے یاد کرتے ہو یا میری بنائی ہوئی چیزوں کی وجہ سے مجھے بھلا دیتے ہو۔ ایسے گھوڑے بڑے خوبصورت جو ہوا میں اڑتے تھے، زمین پر دوڑتے تھے، پانی میں تیرتے تھے، ایسے گھوڑے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے پیدا کیے۔ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ اس میں اللہ کی شان۔ گھوڑے دیکھنے میں لگے کہ نماز عصر کی قضا ہو گئی، اس لیے یاد رکھنا یہ بات۔ لوگ قدرت کے مناظر دیکھتے ہیں، بنا ہوا بنانے والے کو یاد کرنے کے لیے ہے، بنا ہوا بنانے والے کو یاد رکھنے کے لیے ہے، بنا ہوا بنانے والے کو بھلانے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، اس زمانے کا سب سے بڑے فقیر، لیکن اس فقر میں بھی اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ کچھ نہیں اپنے پاس۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سب کچھ دیا، سب کچھ دے کر یہ دیکھنا چاہا ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کی شان
ان گھوڑوں کو دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا۔ یہاں تو چھوٹا سا کھوکا لیے بیٹھا ہے دکان کا، چھوٹا سا زمیندارہ لیے بیٹھا ہے، بس یہ تھوڑا سا ہل چلانا رہ گیا، اگر اب چھوڑ کے چلا گیا کام بیچ میں رہ جاوے گا، زمیندارہ ضائع ہو جاوے گا۔ اگر دکان چھوڑ کے چلا گیا، بیچ میں اذان ہو گئی، بھینس کا دودھ نکال رہا تھا، چھوڑ کے نہیں جا سکتا، کیوں کہ پھر دودھ نہ دے گی۔ ایک بھینس کے دودھ کا مقابلہ نماز سے نہیں کر سکتا، یہ سارے کفر کا مقابلہ اسلام سے کو لے کر کیسے کر لے گا؟ ایک بھینس کے دودھ کے 2 قطروں کا مقابلہ نماز سے نہیں کر سکتا، یہ سارے کفر کا مقابلہ اسلام کو لے کر کیسے کر لے گا؟ اس زمانے کے مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کو سلطنت ملے، غلبہ ملے، یہ تو نماز کے لیے 2 قطرے دودھ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی کائنات نے بنایا ہے عمل کو پرکھنے کے لیے بنایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ لیکن اتنا غم اس نماز کے قضا ہونے کا، اللہ تعالی دنیا کو مزین کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس زینت کے ماحول میں اور ان دنیا کی شکلوں میں، چیزوں میں میرا بندہ مجھے کتنا یاد رکھتا ہے۔ سبحان علیہ السلام عصر کی نماز بھول گئے اور سورج غروب ہو گیا کہ نہیں، اے اللہ مجھے تو آج کی عصر پڑھنی ہے۔ جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا سچا غم ہوتا ہے، اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا سچا غم ہوتا ہے، اللہ کی شان، اللہ نے سورج کو واپس نکالا، اللہ نے سورج کو واپس نکالا۔ سلیمان علیہ السلام کی آج کی عصر کے لیے سورج واپس نکلا، سلیمان علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کی۔ جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا واقعی غم ہوتا ہے، اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ دیکھو تو صحیح، یہاں تو کوئی غم نہیں، نماز چھوٹ گئی جماعت کی، ارے جانے بھی دے، جماعت سے پڑھنا سنت ہی تو ہے، بعد میں پڑھ لوں گا۔ گاہک ضائع نہ ہو نماز ضائع ہو جاوے، گاہک ضائع نہ ہو نماز ضائع ہو جاوے۔ میرے دوستوں عزیزوں، میں نے غور کیا، سب سے زیادہ کاروبار کو جو بددعا لگتی ہے وہ نماز کی لگتی ہے۔